بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ ذاتی گھر، ذاتی گاڑی، ذاتی کاروبار اور ذاتی تجارت اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ اتنا مال عطا فرمائے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور اللہ جل شانہ انسان کے وہ تمام ضروریات حاجات پورے فرمائیں گے جس کو انسان انتہائی درجے کا ضرورت ہو اور انسان محتاج ہو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام مسائل حل فرمائیں گے، تمام مشکلات سے اللہ جل شانہ انسان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت زبردست وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ بس درود شریف پڑھنا ہے اور ایک خاص مقدار پر سورہ کوثر پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ جو آدمی 41 دن یا 21 دن یا 7 دن مسلسل کرے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ تمام سہولتیں عطا فرمائیں گے جس کے لیے انسان تڑپ رہا ہے اور جس کے لیے انسان کو انتہائی ضرورت ہے۔ وظائف کی وجہ سے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی وجہ سے انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مسئلہ رکھ لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی نہ کوئی عمل فرما دیتے تھے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فاقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بیٹا اس کا علاج یہ ہے کہ گھر میں جاؤ، سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرمایا کہ درود شریف پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی چند دن بعد آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ اس کے فائدے ہمارے ہمسائے بھی اٹھاتے ہیں۔ تو دوستو، اعمال کی وجہ سے اللہ جل شانہ مسائل حل فرماتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اور قریب ہو جاؤ۔ وہ بالکل قریب ہو کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے مبارک پر بھوک اور کمزوری کے اثر سے بھوک اور کمزوری کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی اور خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وقت تک عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں پھیلا کر ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور سر اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ اسے بھوکوں کا پیٹ بھرنے والے اللہ، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ، اور اے گرے پڑے لوگوں کو اونچا کرنے والے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا مت رکھو۔ میں نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے وہ زردی چلی گئی اور خون کی سرخی آ گئی۔ پھر میں نے اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، اے عمران اس کے بعد مجھے کبھی بھی بھوک نہیں لگی۔ تو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک چلی گئی۔ تو اعمال کی وجہ سے اللہ جل شانہ، اعمال کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام مسائل حل فرماتے ہیں۔ بس یقین ہو، پابندی ہو، اللہ جل شانہ سے پورا امید ہو اور دعا میں دل جمی ہو اور وظیفہ میں دل لگی ہو اور اس طرح وظیفہ میں پابندی ہو، یقین ہو، انشاءاللہ وہ ضرور مسائل اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ دوستو، وہ وظیفہ کون سا ہے؟ بہت آسان وظیفہ ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کرے اور دن میں پھر ایک نماز کے بعد یہ وظیفہ کرے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی بھی درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے یا کوئی اور درود شریف پڑھے۔ جب بندہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، سینے پر دائیں ہاتھ رکھ کر، اور اسی طرح 21 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر پڑھے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام مسائل حل فرمائیں گے۔
اور تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو دوستوں خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، کوئی محروم نہ رہ جائے۔ والسلام۔